بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی عرب کے خبرنامے کے ساتھ میں گلاب اسلام۔ اگر آپ سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد موصول ہو جائے۔ پبلک ہیلتھ اتھارٹی نے ہدایت کی ہے کہ اشد ضرورت کے علاوہ بیرون مملکت سفر سے اجتناب کریں، خاص کر ان ممالک میں جانے سے گریز کیا جائے جہاں حالات غیر معمولی ہیں۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA نے وزارت صحت کے ادارہ امور صحت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے مزید کہا ہے کہ ان دنوں دنیا کے بیشتر ممالک میں کرونا کیس میں اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، خاص کر کرونا کی نئی تبدیل ہونے والی شکل اومیکرون بیشتر ممالک میں تیزی سے پھیل رہی ہے، جس کی وجہ سے متعدد ممالک میں دوبارہ سماجی پروگراموں کو محدود کرتے ہوئے متعدد پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں۔ اتھارٹی کی جانب سے جاری بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ بیرون مملکت سے آنے والے سعودی اور غیر ملکی خواہ وہ ویکسین یافتہ ہی کیوں نہ ہوں، انہیں چاہیے کہ وہ احتیاط کے تقاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے سفر سے آنے کے بعد 5 دن سماجی دوری کے اصول پر عمل کریں۔ اگر انہیں سانس لینے میں تکلیف یا زیادہ درجہ حرارت کی شکایت ہو تو فوری طور پر کورونا ٹیسٹ کرائیں۔ در اثنا ادارہ امور صحت کی جانب سے بیرون ملک سے آنے والوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ SOPs کی سختی سے پابندی کرتے ہوئے عوامی مقامات پر ماسک کا استعمال کریں اور ہاتھوں کو سینیٹائز کریں، مسافہ سے اجتناب برتیں اور وہ افراد جنہیں ویکسین کی دوسری خوراک لگوائے ہوئے 6 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے وہ فوری طور پر بوسٹر ڈوز لگوائیں۔ جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں مغربی کار پارکنگ کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ایئرپورٹ انتظامیہ نے کہا ہے کہ نئی کار پارکنگ ٹرمینل 1 کے قریب واقع ہے۔ ایئرپورٹ انتظامیہ نے ٹوئٹر پر اپنے آفیشیل اکاؤنٹ میں کہا ہے کہ ٹرمینل 1 میں مشرقی کار پارکنگ کے بعد مغربی کار پارکنگ کو بھی اب استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نئی کار پارکنگ کا افتتاح مسافروں کی سہولت کے لیے کیا گیا ہے، جبکہ پارکنگ تک پہنچنے کے لیے نقشہ بھی جاری کیا جا رہا ہے۔ بحیرہ احمر کے ساحل پر اپنی نوعیت کا پہلا بوٹنگ پلیٹ فارم مارچ 2022 تک مکمل ہو جائے گا۔ جدہ یاٹ کلب کی جدید طرز پر تعمیر کے باقی کام تیزی سے مکمل کیے جا رہے ہیں۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق پہلے بوٹ پلیٹ فارم کے لیے اسٹریٹجک محل وقوع کا انتخاب کیا گیا ہے۔ یہ اپنی نوعیت کا پہلا جدید ترین پلیٹ فارم ہوگا۔ نیا بوٹ پلیٹ فارم انواع و اقسام کی سیاحتی، ثقافتی اور تفریحی سرگرمیوں کا مرکز بنے گا۔ اس سے سعودی نوجوانوں کو وژن 2030 کے مطابق روزگار کے مواقع حاصل ہوں گے۔ بحیرہ احمر فلوٹنگ پلیٹ فارم 1,12,000 مربع میٹر کے رقبے پر جدہ سی فرنٹ پر تعمیراتی حسن کے حوالے سے بھی منفرد ہوگا۔ اس کا ماحول بین الاقوامی درجے کا ہوگا اور یہاں سماجی، تفریحی اور اسپورٹس سرگرمیاں ہوا کریں گی۔ جدہ سیزن کی نگرانی میں پلیٹ فارم کی تعمیر کا کام انجام دیا جا رہا ہے۔ یہاں مختلف ممالک سے کروز اور بوٹس آئیں گی۔ بحیرہ روم سے بحیرہ ہند اور جنوب مشرقی ایشیا کے لیے یہاں سے کروز چلا کریں گی۔ اسٹیشن کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ جدہ کے نئے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب واقع ہے۔ جدہ یاٹ کلب مکمل ہونے سے اس کی افادیت اور اس کا حسن دوبالا ہو جائے گا۔ یہاں ہوٹلوں کی اعلیٰ درجے کی سہولیات میسر ہوں گی۔ ہیلتھ سینٹر، بزنس سینٹر، پروگرام ہالز، سماجی تقریبات، تجارتی مراکز اور مختلف درجے اور قسم کے ریستوران بھی ہوں گے۔ طائف کے خوشگوار موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے جدہ اور دیگر شہروں میں رہنے والے تفریح کے لیے بڑی تعداد میں پہاڑی مقام پر پہنچ گئے۔ سبق نیوز نے پہاڑی مقام طائف کے خوبصورت مناظر کی عکاس بندی کی ہے، جس میں بادلوں سے طائف شہر کو ڈھکا ہوا دیکھا جا سکتا ہے۔ تفریح کے لیے آنے والوں کا کہنا تھا کہ اسکولوں کی ہفتہ وار تعطیل جو
اس ہفتے 3 دنوں پر مشتمل ہے اور موسم بھی انتہائی خوبصورت ہے۔ اسی وجہ سے طائف کے خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے یہاں کا رخ کیا ہے۔ جدہ کے علاوہ مکہ مکرمہ اور دیگر علاقوں سے آنے والوں کا کہنا تھا کہ ان دنوں طائف کے مناظر انتہائی حسین ہوتے ہیں۔ ان سے لطف اندوز ہونے کے لیے وہ یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ دوسری جانب طائف شہر کے رہنے والے بھی بڑی تعداد میں اسکولوں کی ہفتہ وار تعطیل کے موقع پر شفا کے بالائی مقام پر پہنچے اور موسم کے حسین نظاروں سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ واضح رہے کہ ان دنوں طائف کے معتبر تفریحی مقامات جن میں الہدیٰ اور الشفا قابل ذکر ہیں، مقامی سیاحوں کے لیے خصوصی دلچسپی کا باعث بنتے ہیں، جہاں وہ سرد موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے بڑی تعداد میں آتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سعودی عرب نیوز۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔